بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 2، معارف القرآن جلد اول، پیج 649، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، قرآن کریم معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے. جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. ہم سفر میرے شکارے دشن رہزن ہوئے، بچ گئے جو ہو کہ بے دل سوئے بیت اللہ پھرے. اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی، موت کے زہر اب میں پائی ہے اس نے زندگی. موت کے زہر اب میں پائی ہے اس نے زندگی. خنجر رہزن اسے گویا حلال عید تھا، ہائے یثرب دل میں لب پہ نہرائے توحید تھا. تیسرے جملے میں ان لوگوں کے اس قول کا جواب حق تعالیٰ نے یہ دیا کہ یہ لوگ بی کو ربا کی مثل اور برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ بحکم خداوندی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو حلال قرار دیا اور دوسرے کو حرام. پھر دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس جواب میں یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کا اعتراض تو عقلی طور پر تھا کہ جب دونوں معاملوں کا مقصد نفع کمانا ہے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقلی شبہ کا جواب عقلی طور پر فرق بیان کر کے نہیں دیا، بلکہ حاکمانہ انداز میں یہ جواب دیا کہ مالک الملک والملکوت اللہ جل شانہ ہیں. وہی ہر چیز کے نفع و ضرار اور بھلے برے کو پوری طرح جانتا ہے. جب اس نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دے دیا تو سمجھ لو کہ جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں ضرور کوئی نقصان و ضرر اور کوئی خباثت ہے، خواہ عام انسان اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، کیونکہ مجموعہ نظام عالم کی پوری حقیقت اور اس کے نفع و ضرر کا احاطہ صرف وہی علیم و خبیر کر سکتا ہے جس کے علم سے کوئی ذرہ جہاں چھپا ہوا نہیں ہے. عالم کے افراد یا جماعتیں اپنے اپنے مصالح اور مضرتوں کو پہچان سکتے ہیں، پورے عالم کے نفع و ضرر کا احاطہ نہیں کر سکتے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی شخص یا جماعت کے حق میں مفید نظر آتی ہیں، مگر پوری قوم یا پورے ملک کے لیے اس میں مضرت ہوتی ہے. اس کے بعد تیسرے جملے میں ارشاد ہوا ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے جس شخص نے کوئی رقم جمع کر لی تھی، لیکن جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو اگر آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اور باز آ گیا تو اس سے پہلے جمع شدہ رقم ظاہر شرع کے حکم سے اسی کی ہو گئی، اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل سے باز آیا یا منافقانہ توبہ کر لی، اس کا یہ معاملہ خدا کے حوالے رہا. اگر دل سے توبہ کی ہے تو ان اللہ نافع ہوگی، ورنہ کلدم ہوگی. عام لوگوں کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں، اور جو شخص نصیحت سن کر بھی اس قول و فعل کی طرف پھر عود کرے تو چونکہ یہ فعل سود خوری گناہ ہے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور چونکہ ان کا یہ قول کہ سود مثل بی کے حلال ہے کفر ہے، اس لیے وہ دوزخ میں ہی ہمیشہ رہیں گے. ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ نمبر 2. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 3 کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. رتبہ بلند و برتر
رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا۔ وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی۔ وہ عمر جس کو رب سے مانگا نبی، وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا۔ وہ داماد نبی ہم زلف علی ہے، سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا۔